بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عبدالرحمان صدیقی، ٹرینر HR ڈویژن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، فاؤنڈیشن کورس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیلنگ سٹیپ۔ سیلنگ سٹیپ میں اس کے کانٹینٹس یہ ہیں: پراسپیکٹنگ، پری اپروچ، فیکٹس فائنڈنگ، پلان پریزنٹیشن، آبجیکشن ہینڈلنگ، کلوزنگ، سیلز فالو تھرو، ڈلیوری، سروسز۔ سیل سائیکل میں دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیپ ہے 1، پراسپیکٹنگ۔ پراسپیکٹنگ کا جو سٹیپ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انوالو ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لسٹ کریٹ کرنی ہے، ان لوگوں کے نام لکھنے ہیں جو کہ پوٹینشیل پراسپیکٹ ہوں۔ پوٹینشیل مراد کہ ان میں خریدنے کی طاقت ہو، وہ نیڈی ہوں، ان کی ایج جو ہے وہ بیمے کے لحاظ سے مناسب ہو۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں گے۔ سٹیپ 2 میں ہم کرتے ہیں پری اپروچ۔ پری اپروچ سے مراد یہ ہے کہ یوز تھرڈ پارٹی انفلوئنس، کہ ہم اس میں تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ ریفرنس کو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے جس کے پاس ہم نے جانا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات لیں گے اور پھر ڈیفینیٹ قسم کی اپائنٹمنٹ لیں گے۔ سٹیپ 3 میں ہم جو ہمیں ریفرنس ملا تھا جہاں پر ہم نے پری اپروچ کی تھی، اس سے ہم نے ٹائم سیٹ کیا، اپائنٹمنٹ لی تھی۔ اب 3 سٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ وہاں جا کر اپروچ کریں گے، ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے کلائنٹ کے ساتھ، اور فیس ٹو فیس ہماری میٹنگ ہوگی۔ سٹیپ 4 میں جب میٹنگ ہوگی ہماری فکس ٹائم کے بعد، تو وہاں پر ہم فیکٹس فائنڈنگ دیکھیں گے، کلائنٹس کے بارے میں، اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کریں گے اور اس کا ڈیٹا لیں گے اور دیکھیں گے اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کے لیے ہم بہتر آگے سولوشن تلاش کریں گے۔ تو جب فیکٹس فائنڈنگ کر لی تو سٹیپ 5 میں ہم نے اس کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے اس کا سولوشن تلاش کرنا ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جو کہ ہماری اس کی نیڈ سے میٹ کرتی ہے، جو کہ کسٹمر کی نیڈ تھی، وہاں پر ہم اس کا سولوشن تلاش کریں گے۔ جب ہمیں سولوشن تلاش ہو گیا، اب ہم سٹیپ 6 میں جا کر دوبارہ سے پریزنٹیشن دیں گے اس کلائنٹ کو کہ آپ کی یہ نیڈ تھی اور اس کے مطابق ہماری یہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی نیڈ کو پورا کرتی ہے، اور اس کو ہم وہاں جا کر پریزنٹیشن دیں گے تاکہ وہ وہاں پریزنٹیشن سن کر کوئی ڈیسیزن لے اور پھر وہ آگے پروسیس چل پڑے ہمارا۔ جب ہم نے دیکھا کہ پریزنٹیشن میں ہمیں پازیٹیو سائن ملا کہ وہ واقعی سمجھ گیا جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ پالیسی جو ہم اس کو سیل کر رہے ہیں یہ واقعی اس کے نیڈ کو پورا کرتی ہے، وہ اس سے مطمئن ہو گیا۔ اب اگلا 7 سٹیپ ہے کلوزنگ کا۔ اب یہاں پر ہم اس کو کلوز کی طرف آئیں گے۔ جب ہم کلوزنگ کی طرف آئیں گے تو وہ کچھ آبجیکشن جو ہے ریز کرے گا کلائنٹ ہمارا، تو ہم اس کے آبجیکشن کو سنیں گے اور اس کا تسلی بخش جواب دیں گے جہاں وہ مطمئن ہوگا۔ اب اس کیس کو ہم کلوز کریں گے اور سیل کو آگے بڑھائیں گے۔ جب ہم نے فارم اس کا فل کر لیا اور اس سے پیمنٹ جمع کرا دی، اب جب سبمیشن کے بعد 8واں سٹیپ ہے، سٹیپ 8 ہے کہ سیلز فالو تھرو۔ اب جو پروپوزل داخل ہونے کے بعد جو ہم نے داخل کرایا تو انڈر رائٹنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے فالو کرنی ہے۔ اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوئی تو ہم نے وہ کلائنٹ کے پاس جا کر پورا کرنا ہے، اور پھر وہ کلائنٹ سے پوری کرا کر ہم نے اس کے کیس کو کلیئر کرانا ہے اور اس کا نمبر لگوانا ہے۔ جب کیس کا نمبر لگ گیا پروپوزل کے بعد، پالیسی نمبر جاری ہو گیا، اب اس کے ڈاکومنٹس بنیں گے۔ تو سٹیپ 9 میں جو ڈاکومنٹس تیار کرائیں گے اس کی ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے۔ جب ہم اس کی ڈاکومنٹس کی ڈیلیوری کریں گے تو دوبارہ سے ہم ریکال کریں گے کہ جناب آپ نے یہ پالیسی فلاں نیڈ کے لیے لی تھی اور اس کو آپ نے آگے چلانا بھی ہے، اس کا سیکنڈری پے کرنا ہے، رینیول پے کرنا ہے، اور اسے مبارکباد دیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹس یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں اور اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ جب اس کو ہم نے ڈاکومنٹس اس کو سونپ دیے، اب اس سے ہم نے مختلف قسم کے مزید کے دوستوں کے ریفرنس لینے ہیں اور اس سے پورا ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ سٹیپ ختم نہیں ہوتا بلکہ سٹیپ نمبر 10 آ جاتا ہے۔ اس میں ہم نے اس کو سروس دینی ہے، آفٹر سیل سروس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور اسے کسی قسم کی سروس کی ضرورت ہوگی تو اس کو ہم پورا بھی کریں گے۔ اب دوستو
ہم یہاں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پراسپیکٹنگ ہوتی کیا ہے. دیکھیں، پراسپیکٹنگ کا مطلب ہے سونے کی تلاش. یہ لفظ نکلا ہے سوری. پراسپیکٹنگ کا مطلب ہے سونے کی تلاش. ہمارے گاہک جو ہیں وہ ہمارے لیے سونا ہے، ہم نے ان کی تلاش کرنی ہے. تو یاد رکھیے کہ جو ہمارا انشورنس کا سیلز ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا ایک یونیک رول ہوتا ہے بزنس کو اکٹھا کرنے میں، اور ہمیشہ جب وہ سیل پروسیس سے گزرتا ہے تو وہ ایک اپنا مؤثر کردار ادا کرتا ہے. تو جب وہ پراسپیکٹنگ شروع کرتا ہے تو پہلے ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہو از دی پراسپیکٹ، کہ ہمارا پراسپیکٹ ہے کون. یہ ہم دیکھیں گے کہ بیمے کے لحاظ سے، انشورنس کے لحاظ سے ہمارا پراسپیکٹ کون ہے، ہمارا گاہک کون ہے. یہ نہیں کہ ہمارے کو دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے معیار پر پورا نہ اترے، تو اس سے پہلے ہم بتائیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جو ہمارا پراسپیکٹ ہے. تو بیمے کے لحاظ سے پراسپیکٹ کون ہے؟ بیمے کے لحاظ سے ہمارا پراسپیکٹ وہ ہے جو کہ کسی ایسے پیشے سے منسلک ہو جو کہ لیگل ہو. ان لیگل پروفیشن سے منسلک لوگ ہمارے گاہک نہیں ہیں، وہ ہمارے پراسپیکٹ نہیں ہیں. نمبر 2 پر ہم نے جب دیکھ لیا کہ یہ لیگل پروفیشن ان کا ہے، واقعی یہ لیگل کام کر رہے ہیں، تو ہم نے اب اس کو دیکھنی ہے کہ اس کی انکم جو ہے کیا ریگولر بنیادوں پر آ رہی ہے. اگر اس کی انکم بھی ریگولر بنیادوں پر ہے تو تھرڈ سٹیپ میں ہم اس کو چیک کریں گے کہ کیا وہ جو انشورنس ہم اس کو سیل کریں گے کیا وہ اس کی قسط ادا کر سکتا ہے، کیا یہ افورڈنگ کیپیسٹی ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ آیا اس کی صحت اچھی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا جو پراسپیکٹ ہے متوقع یہ قسم کا جو گاہک ہے، کیا وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا انشورنس جو ہے اس کی نیڈ کو پورا کرتی ہے. اگر یہ تمام جو ہم کہتے ہیں کہ 6 جو فیکٹرز ہیں اگر اس میں موجود ہیں تو یہ ہمارا پراسپیکٹ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے پراسپیکٹنگ کی. واقعی اگر دیکھا جائے تو پراسپیکٹنگ کی بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ ایک را مٹیریل ہے، اور یاد رکھیے کہ جب تک کسی فیکٹری میں را مٹیریل نہ ہو تو فیکٹری نہیں چلتی. تو جتنے زیادہ پراسپیکٹ ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہماری کامیابی ہوگی، جتنی ہماری کامیابی ہوگی اتنی زیادہ ہماری انکم بھی ہوگی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سورس کون سا پراسپیکٹنگ کا، یہ پراسپیکٹ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں. تو دوستوں ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ریلیٹیوز ہمارے پراسپیکٹ ہیں، ہمارے دوست ہمارے پراسپیکٹ ہیں، ہمارے کولیگس ہمارے پراسپیکٹ ہیں، ہمارے نیبرز ہمارے پراسپیکٹ ہیں، اور جن سے ہم ریگولر ملتے ہیں، جن سے ہم بزنس کرتے ہیں. اور جو میں نے اوپر بتایا کہ پراسپیکٹ کون ہو سکتا ہے، جو بندہ بھی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے وہ ہمارا پراسپیکٹ ہے، چاہے وہ کولڈ کال کیوں نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے پراسپیکٹ کو دیکھ لیا، ہم نے اس کا سورس بھی دیکھ لیا. اب اس کے بعد ہم کریں گے اس کے بارے میں پری اپروچ، ایک لسٹ تیار کریں گے کہ ہمارا پراسپیکٹ یہ ہے. ہم نے لسٹ تیار کر لی. اب یہاں پر ہم نے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے پری اپروچ. تو جب ہمیں پراسپیکٹ مل گیا تو ہم نے اس کی ایک لسٹ تیار کی، تو اس کو پری اپروچ کیا. پری اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارے متوقع پراسپیکٹ ہے اس کے پاس جانے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا ہے کہ آیا یہ بندہ ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے، کیا یہ ہماری پالیسی خرید سکتا ہے کہ نہیں، کیا اس کی سیونگ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی سیونگ کیسے کرانی ہے. ٹھیک ہے نہیں. اسی طریقے سے ہم نے اس کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اس کی نیڈ کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کرنا ہے سولوشن. تو اس کے بارے میں ہم نے جو معلومات حاصل کرنی ہے اسے کہتے ہیں پری اپروچ. یعنی متوقع گاہک کے بارے میں جو ہم معلومات حاصل کریں گے، اس کے پرابلم کے بارے میں جاننے میں، اس کی نیڈ کے بارے میں جانیں گے، اس کی سیونگ کے بارے میں جانیں گے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پری اپروچ ہے. تو ہم نے پری اپروچ کی پریپریشن کرنی ہے. جب ہم نے اس کی پریپریشن کر لی، اب ہم نے چیک کرنا ہے اس سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی کٹ کو، تاکہ میٹنگ سے پہلے یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. کٹ میں ہمارے پاس پروپوزل فارم ہونا چاہیے، ہمارے پاس اسٹیمپ پیڈ ہونا چاہیے، ہمارے پاس پین ہونا چاہیے، ہمارے پاس پروپوزل کے جو فارم ہے وہ ہونے چاہیے، ریپ پیڈ ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے، اور پوری تیاری کرنے کے بعد ہمارے پاس انچی ٹیپ، تاکہ ہمیں کسی قسم کی باہر سے ضرورت نہ پڑے. تو ہم یہ کٹ تیار کر کر ہم اس کے پاس جائیں گے. جب اس کے پاس جائیں گے تو ہم نے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپروچ کرنا ہے. تو اپروچ کرنے سے پہلے ہم اسے ٹیلی فوننگ یا موبائل کے ذریعے یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے
ہم اس سے رابطہ کریں گے، اس سے ٹائم لیں گے، اس سے جا کے بات کریں گے۔ تو دوستوں جب ہم نے اس کو اپروچ کیا تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپروچ کریں گے تو وہ ان بیس پر ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، جب آپ اپروچ کر رہے ہیں تو آپ کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس ادارے سے آیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اسے اپروچ کر رہے ہیں تو آپ کا فرسٹ امپریشن، لاسٹ امپریشن، آپ کا جو ہے پرسنالٹی وہ زبردست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی فرسٹ ٹائم پرسنالٹی اچھی نہیں ہوگی تو کلائنٹ شاید آپ کو ٹائم بھی نہ دے سکے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن تیاری کر کے جائیے، اچھے انداز میں تعارف کرائیے، آپ کا ایسا انداز ہو کہ دوسرا آدمی متاثر ہوئے بغیر آپ سے نہ رہ سکے۔ پھر اس کو آپ بتائیے کہ آپ کا پرپز کیا تھا یہاں آنے کا، ٹھیک ہے، کہ میں یہاں پر کس لیے آیا ہوں، کہ میں آپ کو یہاں سیونگ کے لیے بتانے کے لیے آیا ہوں اور جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یقیناً آپ جب مجھے ٹائم دیں گے تو آپ کو اس کو سمجھ آئے گی، تو جب آپ کو سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ بھی رائے بھی دیں گے اور اس کو آپ حاصل بھی کریں گے۔ تو اس سے اگر ٹائم ہے تو وہیں پر آپ بات کریں گے، اگر نہیں ہے تو آپ جو بھی ٹائم ہے اسے ٹائم لے لیجئے، اور یاد رکھیے جو ٹائم لیں اس ٹائم کا خیال رکھیے، اس کو آپ نے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ فرض کیا کہتا ہے 15 منٹ کے لیے فارغ ہوں تو 15 منٹ میں آپ نے اپنی کلوزنگ کر لینی ہے، جو آپ نے بات کرنی ہے یا آگے مزید ٹائم لینا ہے تو آپ نے وقت کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں جب اس نے ٹائم دیا آپ کو تو آپ نے یہاں پر فیکٹس فائنڈنگ کے لیے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ یہ اپروچ کا ایک سٹیپ ہے کہ جب آپ نے اپروچ کی تو اپروچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ فائنڈ کریں اور اس کی نیڈ کی اسیسمنٹ کریں۔ تو جب آپ یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ گیدر انفارمیشن ڈفرینٹ انٹرویو سٹائل میں آپ نے اس کی توجہ کو لینا ہے ساتھ ساتھ، کہ اس کی توجہ آپ کی طرف جو ہے نا مرکوز ہونی چاہیے۔ نمبر دو، آپ نے گفتگو ایسی کرنی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے، کہ وہ آپ کا کلائنٹ ہونے والا کلائنٹ جو ہے، آپ کا جو مستقبل بننے والا آپ کا کسٹمر جو ہے، اس کا انٹرسٹ آپ کی طرف ڈیولپ ہو جائے اور آپ کے اندر کنوینس کرنے کی کمانڈ ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یاد رکھیے کہ کلوزنگ آف دی سیل آپ کو آنا چاہیے، کہ یاد رکھیے جب لوہا گرم ہو تو آپ نے یہ بھی آپ کے اندر ایک ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے کہ آپ اس کو فوراً کلوز کر لیں اس سیل کو اور اسے آپ کیش کرا لیں۔ تو جب بھی آپ اسیس کر رہے ہیں اس کی نیڈ کو، تو آپ جب انشورنس کی نیڈ کو آپ اسیس کر رہے ہیں کہ اس کو میں انشورنس کس لیے بیچوں، تو یاد رکھیے کہ نیڈ جو ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی فیملی کے پروٹیکشن کے لیے انشورنس لیتے ہیں، بہت لوگوں کو ہمیں سیونگ کے متعلق بتانا پڑتا ہے، بہت لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایکسیڈنٹل ریکوریز چاہتے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آفٹر ریٹائرمنٹ کہتے ہیں کہ مجھے انکم چاہیے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیبٹ سروسنگ چاہیے ہمیں، اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی شادی اور ہائر ایجوکیشن کے بارے میں ذرا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وہ نیڈز ہیں جو کامن لوگ، عام طور پر لوگ اسی لیے انشورنس کراتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں جس کی ضرورت ہے، جو جس کی نیڈ ہے، آپ نے اس سے متعلق بات کرنی ہے۔ ایک ٹائم میں آپ نے ایک نیڈ کے متعلق جو کہ اس کی چپتی ہوئی، جسے کہتے ہیں پنچ کرتی ہوئی نیڈ کو دیکھتے ہوئے، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس طرح سے پیش کریں کہ وہ اس کی وانٹ بن جائے اور وہ انشورنس میں انٹرسٹڈ ہو کر آپ سے انشورنس لے لے۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ڈفرینٹ نیڈ ہے جس پر پالیسی کو سیل کیا جا سکتا ہے، جس کو پالیسی کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں۔ ان نیڈ میں دیکھیں کہ چائلڈ ایجوکیشن کا فنڈ ہے، چائلڈ میرج کا پلان ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آلٹرنیٹیو قسم کی انکم چاہیے بعد میں، تو یہاں پر بھی ہمارے پاس اس قسم کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پلان موجود ہے۔ مورٹگیج پروٹیکشن مانگتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایسی پالیسی دیں جس میں اولڈ ایج میں ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد فائدہ ہو جائے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے بھی انشورنس کراتے ہوتے ہیں، وہ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں فار حج اینڈ عمرہ کے لیے، کہ فلاں عمر میں جا کر میں حج پر جاؤں گا جی، اتنے عرصے بعد میں جانا چاہتا ہوں بچوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو کچھ لوگ فنڈز اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا بزنس جو ہے مستقبل میں وہ ایکسپینڈ ہو جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفارسین ایکسپینسز کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو اس موقع کے لیے بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے سجیشنز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ جو چیز اس کی نیڈ کو پورا کر رہی ہو وہ پالیسی وہاں پر آپ نے سیل کرنی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پلان کی پریزنٹیشن کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ یاد رکھیے گا کہ اگر جب آپ سامنے آمنے بیٹھ کر جب آپ نے اپروچ کی، آپ نے ٹائم لیا، آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے
جو سولوشن نکالا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک پلان تیار کیا اور آپ نے کلائنٹ کے سامنے جا کر اس کی پریزنٹیشن دینی ہے، تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سیل میں آ جائے۔ اگر آپ کی ان افیکٹو قسم کی پریزنٹیشن ہوئی تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کے کلائنٹ کے اندر فرسٹریشن پیدا کر دے گی، وہ پالیسی پرچیز نہیں کرے گا۔ اور ایک اچھا گولڈ سیل جو سیلز مین ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کا جو ہے وہ پالیسی لینے کے بارے میں ذرا ڈیلے کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو انشورنس کی امپورٹنس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، کہ کلائنٹ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا۔ یہاں پر اگر ایس آر کا کام یہ ہے، جو سیل پرسن ہے، کہ وہ گفتگو میں اس طرح کرے کہ اس کے اندر ایک انشورنس کو خریدنے کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے، اور وہ سیل مین کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس کی نیڈ کو دیکھے اور اس کی نیڈ کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرے کہ اس کا سامنے سننے والا کلائنٹ جو بھی بننے والا جس کا جو کسٹمر جو ہے وہ واقعی سمجھے کہ یہ انشورنس جو ہے میری فلاں نیڈ کو پورا کرتی ہے، اور وہ اس سے مطمئن ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ واقعی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ میری ضرورت کو پورا کرتی ہے، یہ واقعی میری ضرورت ہے۔ اور وہ جب یہ محسوس کرے گا، سیٹسفائی ہوگا، تو وہ آپ سے ضرور کہے گا کہ جناب یہ پالیسی مجھے دیں۔ تو آپ نے وہ گفتگو کرنی ہے جس سے کلائنٹ مطمئن ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہم نے کہا کہ اسینشیل قسم کے کچھ افیکٹو سیل پریزنٹیشنز ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی سیل پریزنٹیشن بنائیں، لکھ کر بات کریں اور اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ وہ لاجیکل اور ایموشنل ہو، کہ جب بھی آپ سے گفتگو کر رہے ہوں تو وہ لاجیکلی ایموشنل ہو، کہ سننے والے کو وہ دل کو چھوئے اور بندہ ایموشنل ہو جائے کہ جناب یہ پالیسی مجھے دیں۔ اور اس میں آپ نے ریزن لکھنی ہے کہ یہ پالیسی آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں ضرورت کو پورا کر رہی ہے، تو سننے والا فوراً ہی ایگری ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ وہاں پر آپ نے اپنی قابلیت نہیں جھاڑنی، وہاں پر ایسی بات نہیں کرنی کہ آپ مشکل الفاظ بولنا شروع کر دیں پریس کرنے کے لیے۔ ہمیشہ وہ سمپل لفظ بولیں جو اس کو سمجھ آ جائیں، اور وہ سمپل بھی ہوں اور لاجیکل سیکوینس میں ہوں، کہ ایک دوسرے سے تسلسل مل رہے ہوں، یہ نہیں کہ ہم ایک بات کہیں اور کی کر رہے ہوں، دوسری بات ہم سیاسی کر رہے ہوں، تو نہ انٹرسٹ سیاست میں ہو رہا ہے نہ انٹرسٹ اس کی پالیسی خریدنے میں ہو رہا ہے۔ تو جب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لاجیکل سیکوینس میں ہو، ایک دوسرے سے ترتیب کے ساتھ، ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھتی جا رہی ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ڈسٹریبیوٹنگ کرنی ہے آئیڈیاز کو، کہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا کہ جو پرابلم ہے کیا وہ سیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتانا کہ آپ کا یہ پرابلم ہے، اور آپ نے بتانا کہ میں آپ کا یہ سولوشن دے رہا ہوں، تاکہ اس سولوشن سے جو آپ کی نیڈ ہے وہ سولو ہو جائے اور آپ کا پرابلم سولو ہو جائے۔ تو جب آپ سے ایک لاجیکل سیکوینس میں بات کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے تو لہٰذا آپ کی یہ نیڈ ہے، اور ہماری یہ پالیسی آپ کی اس نیڈ کو پورا کر رہی ہے، اور اس سے آپ کا پرابلم سولو ہو جائے گا، تو یقیناً بات ہے کہ وہ آپ کی گفتگو سنتے ہوئے وہ آپ کا مستقبل میں انشاءاللہ تعالی کسٹمر جو ہے وہ کلائنٹ بھی بن جائے گا اور آگے پالیسی کو لے کر بھی چلے گا۔ ایک ہمارے پاس فارمولہ ہے، یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپین فارمولہ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسپین فارمولے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایس سے مراد سچویشن ہے، کہ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ نے سچویشن کا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہاں پر آپ نے عمومی صورتحال پر گفتگو کریں، جو وہاں ٹاپک ہے آپ نے اسی پر گفتگو کریں۔ اور جب آپ یاد رکھیے کہ جب آپ گفتگو کو شروع کریں تو ایسے موضوع پر گفتگو کریں جس میں کسٹمر جو ہے آپ کا انٹرسٹڈ ہو سننے کے لیے۔ اگر وہ بیمے کی بات نہیں سن رہا تو فی الحال آپ بیمے کی بات کو روک دیں۔ اگر کسٹمر کا انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی طرف ہے یا اسپورٹس کی طرف ہے، تو آپ نے اپنی گفتگو کو جو شروع کرنا ہے وہ کرکٹ سے شروع کر دیں، کوئی ٹاپک لے لیں، فلاں پلیئر کیسے کھیلتا ہے، جس کا چھکا دیکھا فلاں دیکھا، تاکہ وہ آپ سے بات کرنے کا کہتے ہیں نا بیریئر کو توڑے۔ پہلے جو آپ دونوں کے درمیان ایک بیریئر ہے تو آپ نے پہلے اس کو توڑنا ہے۔ تو وہ آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جس میں دونوں کا انٹرسٹ ہو، وہ سننے کے لیے تیار ہو، آپ سنانے کے لیے تیار ہو۔ تو سپورٹس پہ بات کر لیں، اور آپ نے اوائڈ کرنا ہے
कोई ऐसी गुफ्तगू से, ऐसे टॉपिक से जो कंट्रोवर्सल हो, जैसे कि पॉलिटिक्स है या आपका मजहब है, हम कह सकते हैं, तो आपने मजहबी तौर पर गुफ्तगू करने से अवॉइड करना है और आपने पॉलिटिक्स पर बात करने से अवॉइड करना है। बात ये हो सकता है कि अगर हम उसके उल्ट बात हो जाती है तो वो शायद आपकी बात को आगे ना सुने। अब आ जाए आगे, पी से मुराद प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। जब हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, जब हमारी बात सुन रहा है, तो हमने यहाँ पर बातों बातों में उसको असेस करना है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ताकि अगर मैं पॉलिसी सेल करूँ तो उसके किस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को पेश करूँ। तो अपने क्लाइंट का प्रॉब्लम देखना है। जब उसका प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, अब उसको आपने सोल्यूशन ढूंढना है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी मेरे पास है जो उसकी नीड को पूरा कर रही है। ठीक है ना जी? तो हमने वहां पर उसका सोल्यूशन ढूंढना है, विच वांट टू बी ऑफर थ्रू इंश्योरेंस के, ऐसा सोल्यूशन जो कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू उसका वो सॉल्व हो जाए। तो आपने वहां बैठकर असेस करना है। आई से मुराद इम्प्लीकेशंस है। अब यहां पर आपने देखना है कि प्रॉब्लम के मुख्तलिफ पहलू क्या हैं और उसे कैसे कस्टमर के साथ रिलेट हैं और इसका क्या हल लागू होगा। तो उस पर आपने क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो जब आपने देख लिया कि इसका प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ बैठकर आपने कस्टमर के साथ जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने फौरन देख लिया कि फलां जो है पॉलिसी हमारी, ये इसके लिए बेहतरीन है। तो वहाँ पर अपना आप उसको अप्लाई करें, बताएं उसके बारे में सोल्यूशन। जब आप उसको बताएंगे तो यकीनन बात है वो उसको अप्रिशिएट करेगा। अब यहाँ फिर एन से मुराद नेगोशिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिटेल ऑफ द सेल, अब आपने डिटेलिंग ऑफ दी सेल शुरू कर देनी है, नेगोशिएशन करनी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में और उसके प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में आपने बातचीत करनी है। जब आप ये बातचीत कर रहे होंगे कि आपका जनाब ये प्रॉब्लम है और ये आपका सोल्यूशन है और ये पॉलिसी आपके फलां प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इस तरीके से आप सेविंग करेंगे, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यकीनन बात है कि वो नेगोशिएशन में कुछ ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो आपने उसके जवाब देने हैं और इस तरीके से आपने देखना है और उसको बताना भी है कि आपका सम इंश्योर्ड जो है कितना होना चाहिए, प्रीमियम कितना होना चाहिए। आपने जब उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल किया तो यहाँ सम इंश्योर्ड की बात आ गई, आप बताएंगे कि ये सम इंश्योर्ड की पॉलिसी इतना प्रीमियम के साथ ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। तो ये स्पेन फार्मूला आपकी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। इसको भी आप फील्ड में जाकर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दरमियान में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की और क्लोजिंग टेक्निक्स कैसे करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर हम गुफ्तगू करने के लिए आपसे बात मजीद कर रहे हैं। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 में देखेंगे हम कि हमेशा कि ऑब्जेक्शन कैन बी वर्क to your advantage if they indicate that your prospect is paying attention to your proposal। मुराद ये है कि जब आप बात कर रहे हैं, जब आप प्रपोजल दे रहे हैं इंश्योरेंस का अपने क्लाइंट के सामने, तो वो यकीनन बात है कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा। तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो हमें इनकार कर रहा है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपकी गुफ्तगू में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके दरमियान में जो उसके जहन में कंफ्यूजन आ रही है वो आपसे शेयर कर रहा है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो यकीनन बात है कि आप उस सेल को, उस गुफ्तगू को क्लोज कर लेंगे। तो आपने इसको पॉजिटिव लेते हुए सोच लें कि आपका जो मुतवक्के ग्राहक है वो इंटरेस्टेड है और वो आपकी बात को कंसीडर कर रहा है, वो आपकी पॉसिबिलिटी को देख रहा है और वो चाहता है कि आपसे मजीद इंफॉर्मेशन को ले। वो देख रहा है आपकी इंफॉर्मेशन को, सुनना चाहता है आपसे और आपने वहां पर वैल्यूएट करना है। और वो यकीनन बात है, जो आप उससे बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो वैल्यूएट कर रहा है वो आपके प्रपोजल को, आपके इसके बारे में कंसीडर कर रहा है कि जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, मुझे ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑब्जेक्शन कैन बी वार्म यू इफ यू नीड टू चेंज योर टैक्टिस। हमेशा आपको ऑब्जेक्शन जो है वो वार्म अप रखते हैं। आपको अपनी टैक्सेस को चेंज करने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका प्रॉस्पेक्ट जो है ये इंडिकेशन दे रहा होगा कि बाद औक़ात वो आपकी गुफ्तगू काट रहा है और वो स्टॉलिंग कर रहा है, वो डिले कर रहा है। बाद औक़ात वो ऐसा भी कर रहा होता है कि कंसीलिंग समथिंग, कि वो चाह रहा होता है कि इसको आप मुझे मजीद मालूमात ना दें, या बाद औक़ात वो आपसे एक्सक्यूज़ कर रहा है, या बाद औक़ात आप महसूस कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हमें ज़रा अपनी टैक्टिस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी।
تو ہم پھر اس کے مطابق نیکسٹ ٹائم وہاں دیکھیں گے. تو دوستو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہینڈلنگ آبجیکشن اینڈ کلوزنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا کسٹمر جو آپ کا پراسپیکٹ ہے وہ جینوینلی انٹرسٹڈ ہے ان یور پرپوزل، جو آپ نے پرپوزل دیا وہ اس میں دیکھ رہا ہے، وہ مزید چاہ رہا ہے کہ آپ سے وہ انفارمیشن کو دیکھے، مزید آپ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے انفارمیشن لے، وہ اس میں آپ کا انٹرسٹڈ ہے. تو آپ اگر اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے انٹرسٹ کو دیتے ہوئے آپ مزید کو معلومات ضرور دیجیے. اگر آپ کا پراسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا ڈیلے کر رہا ہے یا کوئی اعتراض لگا رہا ہے اور آپ اس کے اعتراض کو چاہیے یہ کہ آپ اس کو دور کریں، یہاں تک کہ اس طرح سے دور کریں، اس طرح گفتگو کریں کہ وہ احساس کرے کہ واقعی میری نیڈ تھی جو آپ بتا رہے تھے، جو اعتراض کر رہا تھا. جب آپ نے اس سے گفتگو کی اور اس طریقے سے کی کہ آپ نے اس کی نیڈ کو ہائی لائٹ کر دیا اور آپ نے نیڈ کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ واقعی یہ مجھے ضرورت ہے، اور جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی آپ نے مزید گفتگو بڑھاتے ہوئے اس کو وانٹ میں چینج کر دیا، تو آپ کا پراسپیکٹ پھر یہ وقت آئے گا وہ آپ سے کہے گا کہ یقیناً یار مجھے مزید بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کتنے کی انشورنس لینی ہے، اس کی کیا ہوگی، تو اس پہ ایکشن لے گا. تو آپ نے وہاں پر آگے گفتگو بڑھاتے ہوئے نیڈ کو ہائی لائٹ کریں، اور نیڈ کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کی وانٹ بن جائے. اور جب وہ وانٹ آپ کر رہے ہو تو اس طریقے سے کریے کہ وہ آپ کے سولوشن کو دیکھتے ہوئے سیٹسفائی ہوتے ہوئے اس پر ایکشن لے لے. دوستو ہمارا یہ بھی ہے کہ آبجیکشن جو ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آر دس اسٹیٹمنٹ دیٹ انیبل یو پروگریس فردر. آبجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروگریس کو آگے بڑھائیں اور اس کے انڈرسٹینڈ کریں، اعتراضات کو سمجھیے اور اس کے مطابق جو بھی ہے کام وہ کیجیے. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ نے رسپیکٹ دینی ہے یور پراسپیکٹ اوپینین، کہ اپنے کسٹمر کی رائے کا احترام کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کا راستہ جو ہے وہ آپ کا کھلا ہے، یہ بند نہیں ہوا. کمیونیکیشن کا رابطہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہے، بات چیت آپ کے جاری سکتے ہیں. آبجیکشن کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیور اوور گیٹ انٹو این آرگو، کہ آپ نے اپنے گاہک کے ساتھ بحث نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرنا ہے. بحث کا کوئی رزلٹ نہیں آتا، تو آپ نے گاہک کے ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ بحث سے اجتناب کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گاہک کو یہ محسوس نہ کرائیں کہ آپ اس کو شکست دے رہے ہیں، کہ وہ محسوس کرے کہ یہ مجھ سے جو گفتگو کر رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں ہار جاؤں. تو وہاں پر آپ نے مقابلے کی سطح پر سامنے بات گفتگو نہیں کرنی، اس کی جو اعتراضات ہیں اس کو سننا ہے. اگر وہ غلطی پر بھی ہے تو اس کو آپ نے گفتگو میں احساس نہیں دلانا. اور دوستو یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے پراسپیکٹ کی یعنی کہ گاہک کی عزت کرنی ہے تاکہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا جو ہے امیج جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھا جائے. اگر آپ کا اچھا امیج ہوگا تو رابطہ آپ کا رہے گا، اور جب رابطہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کی سیل ہے وہ کلوز ہو جائے گی. اب آ جائیں اس میں ہم کریں گے کہ بی ویل آرگنائزڈ. تو اس میں یاد رکھیے کہ بیمے پر جو اٹھائے گئے آبجیکشن کے جو ہے آپ نے جو بھی جب آپ نے بیمے کے بارے میں بات کی ہے تو اس پر جو اس نے آبجیکشن کیے ہیں آپ ایک نوٹ بک بناتے ہوئے اس کو نوٹ کیجئے. اور اس نوٹ بک کو بنانے میں آپ کو سیریس ہونا چاہیے، اس پر آپ اس کا اندراج کیجئے. اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا تو آپ اس کے جوابات کو تلاش کیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے، سینئر سے، وہ آپ کو مطمئن کر دیں گے. اسے نوٹ کر لیں. جب آپ یہ نوٹ بک تیار کریں گے تو یقیناً بات ہے کہ یہ نوٹ بک آپ کو مستقبل میں سیل سٹارٹ کرتے وقت بہت کام آئے گی، اور فردر جو بھی آبجیکشنز ہوں گے اس میں یہ آپ کو ہیلپ دے گی. اور جب بھی آپ سیل کر رہے ہو تو اس میں آپ کو انتھوسٹک ہونا چاہیے اباؤٹ یور کمپنی سولوشن اینڈ سروسز کے بارے میں، کہ جب آپ پرجوش نظر آئیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بھی، اپنی کمپنی کے بارے میں بھی، سولوشن کے بارے میں بھی، اپنے سروس کے ساتھ بھی آپ کو پرجوش ہونا چاہیے. اور
اس میں آپ کو ہمیشہ جو ہے بندہ اگر سٹریس میں ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ سٹریس میں ہوتے ہوئے آپ جو ہے اس کی ضروریات کو کیسا پورا کریں گے، اس طرف توجہ دلوائیں، اور آپ میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو کیسے درست کریں۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ پراسپیکٹ جو ہے یہ چیزیں تو ہماری تمام کی تمام چیزیں ہمارا پراسپیکٹ جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ اپنے کسی کلائنٹ کے سامنے پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو وہاں پر انتھوسیاسٹک ہو کر، پرجوش ہو کر، اپنی کمپنی کے ساتھ، اپنے سولوشن کے ساتھ، سروس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہوتا ہے، اور جب وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے بالکل کوئی بھی سٹریس نہیں لینا۔ آپ نے اس سے اچھی میٹنگ کرنی ہے، آپ نے اس کی نیڈ دیکھنی ہے اور اس کی کمپنسیشن دیکھنی ہے۔ جہاں پر بھی کوئی ڈیفیشنسی آتی ہے تو ہمارا پراسپیکٹ ہمارے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے نروس نہیں ہونا، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اب آ جائیں، ہم نے کہتے ہیں نا کہ بی پروفیشنل۔ تو یاد رکھیے جب آپ آبجیکشن ہینڈلنگ کر رہے ہیں، کلوزنگ کی ٹیکنیک اپلائی کر رہے ہیں، تو یہاں پر پروفیشنل کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے۔ آلویز اسپیک دا ٹروتھ، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی اندازے نہ لگائیں، مبالغہ رائے نہ کریں یا غلط بیانی نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اسے تسلیم کریں، اور جا کر اس کا جواب کا جو ہے سوال کا جواب تلاش کریں، جو آبجیکشن آیا تھا اس کا جواب تلاش کریں۔ اگر مل جائے تو فوراً آ کر اپنے کلائنٹ کے سامنے اس کو پیش کریں تاکہ وہ آپ سے مطمئن ہو جائے، اس میں آپ نے ڈیلے نہیں کرنا۔ دوستو، اب آجے ہم دیکھتے ہیں کہ it is the time to simply ask for signing the proposal and check when۔ اب ہم آ رہے ہیں کلوزنگ کی طرف، کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ سے کلائنٹ مطمئن ہو رہا ہے تو ہمیں یاد رکھیے کہ ہمیں کرنا ہے کہ یو اینڈ یور پراسپیکٹ آر ان دی لائن ود ایچ ادر۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا پراسپیکٹ جو ہے وہ دونوں ایک ہی خطوط کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ دونوں کے نظریات مل گئے ہیں، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور دونوں ایک دوسرے مطمئن ہیں۔ اور یاد رکھیے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراسپیکٹ ہیز انف انفارمیشن ٹو میک ڈیسیژن، کہ وہ چاہتا ہے مجھے انفارمیشن دو تاکہ میں فیصلہ کروں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پراسپیکٹ جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے پازیٹیو ہے اور وہ ایکسائٹیڈ ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور اسمائلنگ ہے اور ریلیکسنگ ہے اور فرینڈشپ والی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سننا پسند کر رہا ہے اور پازیٹیو ریسپانس دے رہا ہے آپ کو سن کر کہ آئی لائک اٹ، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پراسپیکٹ جو ہے وہ اپیئر ہو رہا ہے کانفیڈنٹلی اور آپ کے پرپوزل کو وہ لائک کر رہا ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پراسپیکٹ جو ہے وہ ریلائز کر رہا ہے بینیفٹ جو آپ بتا رہے تھے، اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں، تو پلیز اس میں دیر نہ کیجئے، اس کو فوراً کلوز کیجئے۔ یہاں پر آپ نے ان سائنس کو دیکھتے ہوئے، ان سگنل کو دیکھتے ہوئے آپ نے پالیسی کو کلوز کرنا ہے۔ یہاں ڈیلے نہیں کرنا کہ آپ سوچیں میں پھر آ جاؤں گا، ایسا نہیں کرنا۔ یہاں فوراً اپنے یہاں پر ایکشن لینا ہے آپ نے، اور اس کو آپ نے کلوز کرتے جانا ہے، اور یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا میں آپ کا یہ فارم کلوز کر دوں۔ آپ فارم نکالیے اور نام پوچھیے اور شناختی کارڈ لیجیے اور اسے کلوز کیجیے۔ تو کہتے ہیں جب لوہا گرم ہو تو اس کو آپ چوٹ لگا دیں، تو یہی ٹائم ہوتا ہے بہترین کلوزنگ کا۔ دوستو، اب ہم آگے گفتگو کر رہے ہیں کہ مینیجنگ کوالٹی بزنس اینڈ پرسسٹنسی۔ تو ہم نے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ وٹ از کوالٹی بزنس، کہ کوالٹی بزنس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو ہم کیسے پروکیور کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوالٹی بزنس وہ ہوتا ہے جو کہ کم سے کم اخراجات کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے اخراجات کم سے کم آتے ہیں، اور جب ہم کسی کوالٹی مارکیٹ میں جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہاں سے کلیم جو ہے وہاں کم ہوتے ہیں اور وہ پالیسیز وہاں پر زیادہ چلتی ہیں۔ تو کوالٹی بزنس وہ ہوتا ہے جو کہ کم اخراجات کے ساتھ ہم کلوز کریں اور ایسی مارکیٹ میں فروخت کریں کہ جہاں پر ہماری کم سے کم لاگت بھی آئے، کم سے کم کلیم جائیں، اور ہماری میکسیمم جو ہے پالیسیز جو ہیں وہ مستقل بنیاد پر پرسسٹنٹ چلتی جائیں۔ تو یہ کوالٹی بزنس ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فیکٹرز انفلوئنس کوالٹی بزنس، وہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو کوالٹی بزنس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، انفلوئنس ڈالتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے
وہ ایجنٹ کے کریکٹر کا ہے اور اس کی سیلنگ ٹیکنیک کا ہے. اگر ہمارے ایجنٹ کا کریکٹر بڑا صاف ستھرا ہے، بہترین ہے، اور اس کو سیلنگ ٹیکنیک آتی ہے، تو یقیناً بات ہے کہ گاہک جو اسے مطمئن ہوتے ہوئے اپنی پالیسی کو جاری رکھتا ہے. دوسرے نمبر پر پراسپیکٹ کی پرسنالٹی ہے، اور اس کی انکم بھی ہے، اس کا آکوپیشن بھی ہے، اس کی ایج بھی ہے، اس کی ہیلتھ بھی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں انفلوئنس کرتی ہے کہ کوالٹی بزنس ہمارا اچھا آ رہا ہے. بہت ساری ایج میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کیئرلیس ہوتے ہیں، کچھ پروفیشن ایسے ہیں جو کہ سیونگ کی طرف انٹرسٹ نہیں لیتے. تو اگر کسی اچھے سے سیل مین کی طرف سے یا کسی جاب کرنے والے ہم نے پروفیشن سے یہ اچھی مارکیٹ میں بیمہ سیل کیا ہو تو وہ آگے چلتا ہے. تو یاد رکھیے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کوالٹی بزنس میں ٹرم آف دی پالیسی بھی انوالو ہوتی ہے، موڈ آف پیمنٹ بھی. اگر آپ کسی کو منتھلی بیس پر آپ قسط بنائیں گے تو اس کے چلنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. اگر آپ سالانہ اس کا پریمیم نکالیں گے تو اس چلنے کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں. تو یہ موڈ بھی اس کا خیال رکھیں تاکہ کوالٹی بزنس ہمارا برقرار رہے. پریمیم اور پرفارم اور پلیم پریڈکشن، یہ تمام کے تمام فیکٹر جو ہیں یہ ہمیشہ کوالٹی بزنس پر انفلوئنس کرتے ہیں. ان کا اپنے خیال رکھتے ہوئے اور اپنی الفاظوں میں جان بڑھتے ہوئے اچھی پریزنٹیشن دیں، اچھے پلان میں دیں، لانگ ٹرم دیں تاکہ وہ چلیں. اور آپ نے ایسے بندوں کا انتخاب کرنا ہے جو پالیسی کو چلا سکے، جن کا آکوپیشن ٹھیک ہو، جن کی ایج مناسب ہو، جن کی ہیلتھ جو ہے وہ صحت مند نظر آئیں. تو یہ تمام فیکٹر کا خیال کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اچیونگ دا ہائی پرسسٹنسی ریشو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہائی پرسسٹنسی ریشو چاہیے تو یاد رکھیے یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کوالٹی قسم کی ریکروٹمنٹ کریں گے اور اچھی سلیکشن کریں گے. کہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ ایسے بندوں کو بھرتی کرنا ہے کہ جو کہ اچھے ہوں، ان کی سلیکشن اچھے بندوں سے کیجیے تاکہ وہ اچھا بیمہ لے کر آئیں. جب اچھے بچے ہوں گے تو اچھا گھرانہ پیدا ہوگا، اچھے اثار ہوں گے تو اچھی ٹیم بنے گی آپ کی. اس طریقے سے ہم کہتے ہیں افیکٹو کیریئر پرزنٹیشن. جب آپ نے بھرتی کر لیا تو ان کے سامنے آپ بہترین کیریئر کو پیش کریں اور ہمیشہ انہیں بتائیں کہ نیڈ بیس سیلنگ ہو، پریشر بیمہ نہ ہو، انڈر سیل بھی نہ ہو. کہ آپ نے جب بھی پالیسی کو سیل کرنا ہے کسی مجبوری کے تحت سیل نہیں کرنا کہ میری پروموشن ہے یا مجھے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں. آپ نے کلائنٹ کی نیڈ دیکھتے ہوئے اس کی بیس پر سیلنگ کریں تاکہ کلائنٹ کو بھی احساس ہو یہ پالیسی جو ہے میری مجبوری ہے، کس بننا میری مجبوری ہے تاکہ مجھے فیوچر میں بینیفٹ مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا کہ پراپر ریکارڈ کی قیمت. آپ نے جو بھی پالیسیز کرنی ہے اس کا پراپر ریکارڈ رکھیں، اور جب ریکارڈ رکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگلے سال کس کا سیکنڈ ایئر آ رہا ہے تو آپ اس کو ریمائنڈر بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریگولر کانٹیکٹ رکھنا ہے اپنے پالیسی ہولڈر کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہائی قسم کی پرسنٹیج ریشو آئے تو ریگولر کانٹیکٹ وتھ پالیسی ہولڈر، یعنی کہ فرسٹ ٹائم آپ نے پالیسی کلوز کر لی، اس کے بعد سال کے بعد شکل دکھائی، یہاں پر آپ کی پرسنٹیج پہ اثر پڑ سکتا ہے. کلائنٹ جو ہے وہ درمیان میں اپنے راستے سے سلپ بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیشہ اپنے پالیسی ہولڈر کو فیسلٹیٹ کریں، اس کو مختلف موقعوں پر بھی یاد رکھیں، اس کے دکھ درد میں بھی آپ کام آئیں، اس کے پاس جائیں، اس سے ساتھ رابطے میں رہیں. اور یاد رکھیے کہ آفٹر سیل سروس میں جلدی کریں، اس کو ڈیلے نہیں کرنا. کوئی اس کو سروس کی ضرورت ہے تو یہاں پرومپٹلی آپ اس کو حل کریں پرابلم کو اور سروس دیں. اور ریوائول آف دی لیب پالیسیز اینڈ سروس ٹو آل. آپ نے جو پالیسیز ہیں اس کو ریوائیو کرائیں اور سروس تمام کو دو. ہمیشہ پالیسی ڈسکنٹینیو تب ہوتی ہے جب ہمارا رابطہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. اگر آپ یہ رکھیں گے تو ہائی پرسنٹیج آپ کی ریشو آئے گی. اب ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ اسینشیل اسٹیپ فار دی اچیونگ دا ایکسیلنس. تو یہ چیز اچیو کرنے کے لیے ہمیں بہترین قسم کی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ لک فار کوالٹی پراسپیکٹ. تو جب آپ بیمہ کریں تو کوالٹی قسم کے پراسپیکٹ کو تلاش کریں. تو کوالٹی پراسپیکٹ وہ ہے جو ہماری قسط کو افورڈ کر لے، جس کا پروفیشن جو ہے وہ لیگل ہے، جس کی ایج جو ہے 18 سے لے کر 60 کے درمیان میں ہو، اور بیمہ اس کی ضرورت ہو، اور وہ ریگولر پے کرنے کا بھی عادی ہو. بہت سارے پروفیشن ایسے ہیں جو ریگولر پے نہیں کرتے، انٹرسٹ نہیں لیتے. اور یاد رکھیے گا کہ انشور کریں سم انشورنس اور پریمیم کہ یہ سوٹیبل بھی ہے پراسپیکٹ کے مطابق. تو جب آپ پالیسیز کر رہے ہوں تو سم انشورڈ اور پریم کا دھیان رکھیے کہ کیا یہ پراسپیکٹ کے اس قابل بھی ہے کہ وہ پے کر سکے، کیا اس کی حیثیت کے مطابق ہے. تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا پریمیم، اس کا سم انشورڈ آپ
منتخب کیجئے، اس کو سجیسٹ کیجئے اور اسے کلوز کیجئے۔ جب آپ پالیسی کلوز کر رہے ہو تو نیڈ بیس، دوبارہ بات آ رہی ہے کہ نیڈ بیس پالیسی سیل کریں، نہ کہ پریشر ثابت کریں۔ اور جب بھی آپ اپنے اس کے ڈاکومنٹس کی، یعنی کہ اس کے پالیسی بانڈس کو آپ دینے کے لیے جا رہے ہو، ڈیلیوری کر رہے ہو، اس کو پیش کر رہے ہو، تو ری سیل کریں، بتائیے کہ یہ پالیسی آپ نے کس لیے لی تھی۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ان ڈاکومنٹ کے انویلپ کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے لی تھی، کہ اس کی شادی کے لیے ہے، یہ پالیسی آپ نے اس لیے لی تھی کہ آپ کے بڑھاپے کے بعد یہ کام آئیں گے، یہ پالیسی آپ نے اس لیے لکھی کہ مستقبل میں فلاں سیونگ کرنی تھی۔ تو آپ بڑا بڑا لکھ کر لکھیں اور نیچے اس کی آپ ڈیو ڈیٹ لکھیں کہ پالیسی کا مقصد کیا تھا، نیچے لکھیں گے یہ ہر سال پالیسی آپ نے کب پے کرنی ہے، یہ لکھ کر اس کو ڈیلیور کیجئے۔ تو یقیناً بات ہے کہ زبردست قسم کی، ایکسلنس قسم کی آپ کی جو ہے پرسسٹنسی مستقبل میں رہے گی۔ اور فالو اپ رکھیں سیکنڈ کے لیے، جب آپ نے ڈاکومنٹ ڈیلیور کر دیے، اب رابطہ نہیں توڑنا، آپ کو ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ ملاقات کیجئے، ورنہ کوارٹر میں ضرور کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بہت ہی مجبوری ہے تو ہاف ایئرلی، یعنی 6 ماہ بعد آپ جا کے مل سکتے ہیں اپنے کلائنٹ سے، پالیسی ہولڈر سے رابطے میں رہیے، اسے ٹچ رہیے۔ جب ٹچ رہیں گے تو پالیسی ہولڈر جو ہے اپنی کس کو بھی یاد رکھے گا اور آپ کو بھی یاد رکھے گا۔ اور ہمیشہ کہتے ہیں پالیسی سیل کیجئے میچور پیپلز کو، کیونکہ میچور پیپل جو ہے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے پروفیشن کے بارے میں وہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ سیریس لیتے ہیں۔ اممیچور قسم کے لوگ جو ہے وہ زندگی کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے، تو وہ اپنی پالیسی کے بارے میں کیا سیریس ہوں گے۔ تو میچورز لوگوں کو پالیسی سیل کیجئے۔ وہ کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، سروس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ میچورز لوگ ہوتے ہیں۔ تو ٹرائی ٹو سیل اینول بیسز، میں پیچھے ہی بتا چکا ہوں کہ پالیسی کو آپ اینول بیس پر آپ سیل کیجئے۔ عزیز دوستو، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے متعلق ڈیٹیل انفارمیٹیو لیکچرز ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید ہمارے زونل یا ریجنل ٹریننگ سینٹر سے بھی لیکچرز ویڈیو اور کتابی شکل میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔